السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیورنگ پریگننسی بچے کو ٹرین کیا جا سکتا ہے یا بچے کو اس قسم کی تعلیم تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کے عین مطابق وہ کام کرے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں ڈیورنگ پریگننسی وہ 2-2.5 سال کی عمر میں وہ کام کرنا شروع کر دے۔ یہ کیسا عجیب سا آپ کو سوال لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں اور لائک کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، سمجھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈیورنگ پریگننسی اگر آپ بچے کو جس قسم کا ماحول، جس قسم کی تھنکنگ دیتے ہیں، جس قسم کی اس کو سراؤنڈنگ دیتے ہیں، اسی قسم کا بچے کے اندر بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیورون جو ہوتے ہیں اس کے اسی قسم کے پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں اس کو اسی ڈگر پہ چلاتے ہیں، اسی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بچے آج کل بڑے خلافات میں پڑے ہوئے ہیں یا غلط قانون پڑھتے ہیں، کیا ان کے اندر یا ان کے معاملے میں والدین کا بھی کوئی رول ہے؟ یا حقیقت ہے کہ والدین کا رول 100%؟ کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس وقت میں پہلے سب سے آپ کو 1-2 کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ ڈیورنگ پریگننسی، آپ بڑے حیران ہوئے ہوں گے میری بات سن کے کہ ڈیورنگ پریگننسی بچے پر کیسے چیز اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ڈیورنگ پریگننسی ایک گٹارسٹ تھا، یعنی جو گٹار بجاتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، تو اس نے جب اس کی بیوی جو ہے وہ پیگنٹ ہوئی تو 2-2.5 ماہ کا جب اس کو پریگننسی تھی، اس نے وہ ہیڈ فون لگا دیا اس کے پیٹ کے ساتھ، یہاں پر بچہ تھا، وہاں پر ہیڈ فون لگا کے وہ گٹار بجانا شروع کر دیا۔ اور روزانہ اس نے اسی طرح کیا کرنا، 1 ماہ لگا لو، 2 ماہ لگا لو، وہ روٹین اس نے بنا لی کہ ہیڈ فون اس کے ساتھ پیٹ کے ساتھ لگاتا تھا اور وہ گٹار بجانا شروع کر دیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور 2.5 سال کا بچہ ہوا تو وہ اتنا زبردست قسم کا گٹار بجانا اس نے شروع کر دیا 2.5 سال کے بچے نے، کہ جیسے بہت ماسٹر قسم کا گٹارسٹ ہے، اور دیکھ کے لوگ اس کو حیران ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور اس نے کہا کہ میرے 2-3 ابارشن ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں بہت ڈری ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ تو میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، کیونکہ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اس قسم کا لٹریچر کھنگالتے رہتے ہیں کہ جس کے اندر ان کو ہسٹری کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی وہ لٹریچر اس کے متعلق کھنگالتی رہتی تھی کہ کنسیو کیسے کرنا ہے، ڈیورنگ پریگننسی بچے کو آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں یا کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ ایک وہ گٹار والی چیز دیکھی، دوسری میرے ذہن میں یہ آئی کہ اگر وہ گٹار اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے تو میں سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دوں۔ سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دی اور اللہ نے مہربانی فرما دی، کنسیو ہو گیا۔ جب کنسیو ہو گیا تو پریگننسی کے دوران میں نے اسی طرح ہیڈ فون پیٹ کے ساتھ لگایا کرنا اور سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دوں۔ پیٹ کے ساتھ ہیڈ فون لگا ہوا ہے، سورہ رحمان جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے۔ جب اس بچے کو ایک بچے کی بڑی حفاظت رہی، اللہ نے حفاظت فرما دی کہ ابارشن نہیں ہوا، بچہ ضائع نہیں ہوا، بچہ بھی بہت خوبصورت پیدا ہوا۔ اور جب اس بچے کو سورہ رحمان چھوٹے ہوتے ہوئے 1-2 ماہ کا بچہ ہے، جب سورہ رحمان اس کے قریب لگائی جاتی ہے اس کی فکریاں ایسے پھیل جاتی ہیں اور اتنا متوجہ ہو جاتا ہے جیسے ایک سمجھدار بالغ اڈلٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی بچے کو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ ہماری جو عورتیں ہیں جب پریگننسی ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے والا ان کا دورانیہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ ان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ تو چغلی، غیبت، عجیب و غریب قسم کی تھنکنگ ان کی ہوتی ہے کہ جی فلاں نے تو وہ پلاٹ لے لیا، فلاں نے کوٹھی بنا لی، فلاں نے بنگلہ بنا لیا، وہ فلاں جی فلاں نے تو طلاق دے دی، فلاں نے فلاں اداکارہ سے شادی کر لی، فلاں جی فلاں ایسے ہو گئی، فلاں ایسے ہو گیا۔ ایسے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں
جو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بچے کے نیورونز اس قسم کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچہ پھر کہنے کا نہیں رہتا، بچہ ان کی بات نہیں مانتا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، نماز روزے کی طرف، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا تو بچہ خراب ہو گیا، اس کو ماحول نہیں اچھا ملا جی، اس نے خراب کر دیا، اس نے خراب۔ اچھا پھر بھی یہ بات ہے کہ اپنے اوپر تو بات لاتے ہی نہیں ہے، اس نے خراب کر دیا، اس نے خراب کر دیا، دوسروں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنا بھی کوئی قصور دیکھ لیا جائے یا اپنی خود احتسابی کی جائے کہ ڈیورنگ پریگننسی جو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا تھا کہ بچے کو جو اچھا سراؤنڈنگ دینی تھی، اچھا انوائرمنٹ دینی تھی، اچھی ٹریننگ دینی تھی، آیا کہ ہم نے وہ دی ہے؟ یا ہم نے ڈیورنگ پریگننسی کیا کی ہے؟ کیا ہماری سوچ چل رہی تھی جو بچے کو ڈیولپ کر رہی تھی؟ ہماری سوچ قرآن و حدیث کے مطابق تھی، نماز روزے کے مطابق تھی، یا ہمارا دوسروں کے بارے میں بیہیویئر اچھا تھا، اخلاقیات اچھی تھی، ہماری دوسروں کے بارے میں سوچ ٹھیک تھی، چگلی غیبت سے بچے ہوئے تھے؟ کیا ہم وہ اس جگہ پہ رہتے تھے یہاں پر نوائز پولوشن ہو، یعنی بہت زیادہ آوازیں آتی ہوں، یا ہم بڑی پرسکون جگہ پر رہتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ بچے کی بنیاد جو ہے، اچھا ایک دنیا کے اندر ایک مذہب بھی ایسا ہے، میں یہاں پر انیشل نہیں کرنا چاہتا، مذہب ایک ایسا ہے کہ جب ان کی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس عورت کو وہ دوسری عورتوں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ اسی طرح ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جیسے ماں اور بچے کو تعلیم و تربیت دی جائے، یعنی دونوں کو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ماں کو تھنکنگ جو ہے اس کو پورا پیٹرن دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس زاویے سے سوچنا ہے، یہ کام کرنی ہے، یہ خوراک آپ نے کھانی ہے۔ تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی وہ جینیس ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ اسی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے جس طرف وہ چاہتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر یہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو عجیب و غریب چیزیں نہیں کھانے دیتے جو ہمارے ہاں ہے کہ بچے نے لیز کھا لیے، پاپڑ کھا لیے، نمک، جو چیز ہاتھ میں آئی دکان سے پکڑی اور خرید کے کھا لی، کلفیاں کھا لی، جو بھی چیز چاہی وہ پی لی۔ وہ بچے کو مغز بادام کھجور اس کو رکھتے ہیں، پہلے ماں کو بھی مغز بادام اور کھجور کو رکھتے ہیں کہ بچے اور ماں کو اچھی طرح ڈیولپمنٹ ملے۔ باقی جو ان کے اندر ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو پہلے نمبر پہ وہ پریگننسی کنسیو کرتے ہی نہیں ہے، وہ انڈر نیوٹریشن کا جو مریض ان کا ہوتا ہے ان کو پہلے ڈیولپ کرتے ہیں، انڈر نیوٹریشن کا شکار مریض کو نارمل کرتے ہیں، جب اس کی غذائیت جسم کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اس کے ایلیمنٹ، اس کے جو بھی جتنی بھی اس کی غذائی ضروریات تھی باڈی کی وہ پوری ہوگی، اس کے بعد اس کو کنسیو کرواتے ہیں، اور کنسیو کروانے کے بعد پھر بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ بھی بڑے اچھے عجیب و غریب طریقے سے کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس بچے کو تعلیم و تربیت دینی۔ تھوڑے سے مٹھی سے لوگ ہیں اور پوری دنیا کو اب کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری ویڈیو اس چیز پر کہ ڈیورنگ پریگننسی ہم بچے کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، کہ آج یہ سچ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔